کھڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی سب کے بڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی سب کے بڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دو کے پیغمبر پہ کھڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دو کے پیغمبر پہ کھڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی 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 سب کے بڑے ہیں، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں۔ سلوات۔ جب 10ویں کی جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، جب 10ویں کی جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، ایک بات ہے جو من میں اتر جاتی ہے، ایک بات ہے جو من میں اتر جاتی ہے، جن لوگوں نے کاٹے ہیں میرے عباس کے بازو، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، در جو دیوار میں، در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ہی ملے گا حسین کے جیسا، فقط حسین ہی ملے گا حسین کے جیسا، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، نعرہ صلوات۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار، جو ایک بار بنا، جو ایک بار بنا وہ شاہکار ہوں میں، زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، احد کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی، زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی، علی کے قوت بازو سے آشنائی ہوئی، شکست رونے لگے ایسی جگ ہسائی ہوئی، خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے، رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے مجھے، زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، احد کے روز یہ میں نے کہا تھا مولا سے، میرے امام بغا کی مجھے رضا دے دے،
ہوئے ہیں لوگ جو مجرم جناب زہرا کے، ہر ایک اشک کی قیمت ابھی چکا لیں گے، انہیں ہو مجھ سے میسر رہے فرار نہیں، جگر نہ کاٹ کے رکھ دوں تو ذوالفقار نہیں، زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں۔ علی کا جو بھی دشمن ہے وہ جنت جا نہیں سکتا، علی کا جو بھی دشمن ہے وہ جنت جا نہیں سکتا، علی کا جو بھی دشمن ہے وہ جنت جا نہیں سکتا، بہت ہے دور جنت اس کی خوشبو پا نہیں سکتا، بہت ہے دور جنت اس کی خوشبو پا نہیں سکتا، علی کا جو بھی دشمن ہے وہ جنت جا نہیں سکتا، اور غدیر خم میں آیا عرش سے پتھر مرا حارث، غدیر خم میں آیا عرش سے پتھر مرا حارث، علی کا جو بھی دشمن ہے وہ زندہ رہ نہیں سکتا، علی کا جو بھی دشمن ہے وہ زندہ رہ نہیں سکتا، اور غدیر خم میں احمد نے کیا اعلان اے لوگوں، غدیر خم میں احمد نے کیا اعلان اے لوگوں، علی ہی جانشیں ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا، علی ہی جانشیں ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بند ملاحظہ کریں کہ علی کے در پہ آؤ تو جھکا کے سر کو تم اپنے، علی کے در پہ آؤ تو جھکا کے سر کو تم اپنے، یقین ہے مجھ کو خالی در سے کوئی جا نہیں سکتا، یقین ہے مجھ کو خالی در سے کوئی جا نہیں سکتا، اور کرے عاشور کو فاقہ جو دن بھر یاد اصغر میں، کرے عاشور کو فاقہ جو دن بھر یاد اصغر میں، ہو اس کے گھر میں فاقہ ہرگز ہو نہیں سکتا، ہو اس کے گھر میں فاقہ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، اور علی اکبر نے بخشی ہے جوانی دین احمد کو، علی اکبر نے بخشی ہے جوانی دین احمد کو، کبھی ہو دین حق بوڑھا یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی ہو دین حق بوڑھا یہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور علی تلوار کے سائے میں سوئے تھے شب ہجرت، علی تلوار کے سائے میں سوئے تھے شب ہجرت، پیمبر کی طرح بستر پہ کوئی سو نہیں سکتا، پیمبر کی طرح بستر پہ کوئی سو نہیں سکتا، اور کیا فاقہ مگر سائل نہ لوٹا ان کی چوکھٹ سے، کیا فاقہ
मगर साल न लौटा इनकी चौखट से घराना अज़मतों में इनके जैसा हो नहीं सकता घराना अज़मतों में इनके जैसा हो नहीं सकता। और मक्ता मुलाहिज़ा करें कि लिखा जो भी हसन मैंने अता है दर की है हम पर, लिखा जो भी हसन मैंने अता है दर की है हम पर, लिखा जो भी हसन मैंने अता है दर की है हम पर, शरफ इससे बड़ा मुझको मयसर हो नहीं सकता, शरफ इससे बड़ा मुझको मयसर हो नहीं सकता। अली का जो भी दुश्मन है वो जिंदा रह नहीं सकता। जनाब ज़ैनब की शान में कि बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है, बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है, अमीन राज़ मशीयत हूँ नाम ज़ैनब है। बहन हुसैन की हूँ मेरा नाम ज़ैनब है, अमीन राज़ मशीयत हूँ नाम ज़ैनब है। मैं अपने बाप की ज़ीनत हूँ नाम ज़ैनब है, मैं अपने बाप की ज़ीनत हूँ नाम ज़ैनब है। पैगंबरों की अकामत हूँ नाम ज़ैनब है, पैगंबरों की अकामत हूँ नाम ज़ैनब है। नमाज सब्र की नीयत हूँ नाम ज़ैनब है, नमाज सब्र की नीयत हूँ नाम ज़ैनब है। यज़ीद तेरी कहानी मिटा के दम लूँगी, यज़ीद तेरी कहानी मिटा के दम लूँगी, मैं तेरे घर सफ़े मातम बिछा के दम लूँगी। यज़ीद तेरी कहानी मिटा के दम लूँगी, मैं तेरे घर सफ़े मातम बिछा के दम लूँगी। अली ने पैकर गाज़ी में मुझको ढाला है, अली ने पैकर गाज़ी में मुझको ढाला है, नबी की लाडली बेटी ने मुझको पाला है। अली ने पैकर गाज़ी में मुझको ढाला है, नबी की लाडली बेटी ने मुझको पाला है। तू ये समझता है दुनिया में सबसे आला है, तू ये समझता है दुनिया में सबसे आला है, तेरा वजूद नजिस सब बिखरने वाला है। तू ये समझता है दुनिया में सबसे आला है, तेरा वजूद नजिस सब बिखरने वाला है। अमीर शाम तेरी शाम करके छोड़ूंगी, अमीर शाम तेरी शाम करके छोड़ूंगी, मैं तेरे तख्त को नीलाम करके छोड़ूंगी। अमीर शाम तेरी शाम करके छोड़ूंगी, मैं तेरे तख्त को नीलाम करके छोड़ूंगी। मेरे ख़याम जला कर न खुद पे इतराना, मेरे ख़याम जला कर न खुद पे इतराना, सरों से छीन के चादर न खुद पे इतराना। मेरे ख़याम जला कर न खुद पे इतराना, सरों से छीन के चादर न खुद पे इतराना। महल को अपने सजा कर न खुद पे इतराना, महल को अपने सजा कर न खुद पे इतराना। ए गलतियों के मुक़द्दर न खुद पे इतराना, महल को अपने सजा कर न खुद पे इतराना। ए गलतियों के मुक़द्दर न खुद पे इतराना। जो काम सौंपा है शहने वो काम कर दूंगी, जो काम सौंपा है शहने वो काम कर दूंगी, मैं आज से तेरा जीना हराम कर दूंगी। जो काम सौंपा है शहने वो काम कर दूंगी, मैं आज से तेरा जीना हराम कर दूंगी। और दिलों पे पहरे बिठा दे ये दम कहाँ तुझ में, दिलों पे पहरे बिठा दे ये दम कहाँ तुझ में, हुसैनियत को मिटा दे ये दम कहाँ तुझ में। दिलों पे पहरे बिठा दे ये दम कहाँ तुझ में, हुसैनियत को मिटा दे ये दम कहाँ तुझ में। तो इसकी शान घटा दे ये दम कहाँ तुझ में, तो इसकी शान घटा दे ये दम कहाँ तुझ में। बदल दे मेरे इरादे ये दम कहाँ तुझ में, तो इसकी शान घटा दे ये दम कहाँ तुझ में। बदल दे मेरे इरादे ये दम कहाँ तुझ में। गमे हुसैन को इस तरह मैं संभालूंगी, गमे हुसैन को इस तरह मैं संभालूंगी, मैं इसको औन मोहम्मद समझ के पालूंगी। गमे हुसैन को इस तरह मैं संभालूंगी, मैं इसको औन, जो वादा मैंने किया है उसे निभाऊंगी, जो वादा मैंने किया है उसे निभाऊंगी। हुसैनियत के दिए कूबकू जलाऊंगी, जो वादा मैंने किया है उसे निभाऊंगी। हुसैनियत के दिए कूबकू जलाऊंगी। हुसैन कत्ल हुए क्यों ये मैं बताऊंगी, हुसैन कत्ल हुए क्यों ये मैं बताऊंगी। मैं अपने खुतबों से वो इनकलाब लाऊंगी, मैं अपने खुतबों से वो इनकलाब लाऊंगी। तू एक लम्हे को जिस दिन निगाह चूकेगा, तू एक लम्हे को जिस दिन निगाह चूकेगा, तेरा ही बेटा हुकूमत पे तेरी थूकेगा। तू एक लम्हे को जिस दिन निगाह चूकेगा, तेरा ही बेटा हुकूमत पे तेरी थूकेगा। जहाँ में ताज़िया खाने सजाए जाएंगे, जहाँ में ताज़िया खाने सजाए जाएंगे, अलम हुसैन के घर घर उठाए जाएंगे।
جہاں میں تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، جہاں پہ میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، جہاں پہ میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، اے معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی، اے معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی۔ امیر انیس کے شعر اور مرزا دبیر کا ایک شعر ہے کہ ایک مصرع تھا کہ علی اصغر کی آستینوں کو الٹ کر آستینوں کو، تو اس پہ پیارے رشید یہ امیر انیس کے خاندان سے ہیں، انہوں نے ایک مصرع کہا کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اب اس کے بعد دوسرا مرزا دبیر اس پہ شعر کہتے ہیں کہ الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چر، الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چر، خدا کے شعر نے الٹا جو آستینوں کو، خدا کے شعر نے الٹا جو آستینوں کو۔ اس پہ میر نفیس فرماتے ہیں کہ آخری مصرع کہ نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھائے ہیں آستینوں کو۔ ایک نعرہ سلوات۔ یہ ماتم کے اوپر کچھ مصرے کہ اہل غم اہل ولا اہل عقیدت سنیے، اہل غم اہل ولا اہل عقیدت سنیے، میں بیاں کرتا ہوں اعجاز محبت سنیے، میں بیاں کرتا ہوں اعجاز محبت سنیے، یہ بھی قرآن مودت کی ہے آیت سنیے، آج شبیر کے ماتم کی فضیلت سنیے، آج شبیر کے ماتم کی فضیلت سنیے، تو دین اسلام کا غدار نہیں کر سکتا اور شیخ کا ماتم کوئی مکار نہیں کر سکتا۔ نعرہ سلوات۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کس نے ماتم کیا تھا، کہاں ماتم ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے کچھ ملے کہ دیکھ حابیل کا آدم نے کیا ہے ماتم، دیکھ حابیل کا آدم نے کیا ہے ماتم، اور یعقوب کے گھر میں بھی بپا ہے ماتم، اور یعقوب کے گھر میں بھی بپا ہے ماتم، خانہ نور میں حمزہ کا ہوا ہے ماتم، خانہ نور میں حمزہ کا ہوا ہے ماتم، پھر بھی تو پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا ہے ماتم، کہ جذبہ عشق کے آثار دکھائی دیتا ہے، جذبہ عشق کے آثار دکھا دیتا ہے، اور شیخ کا ماتم بھی تو شجروں کا پتہ دیتا ہے، اور شیخ کا ماتم بھی تو شجروں کا پتہ دیتا ہے۔ کہ ماتم میں جو اردو الفاظ میں میم الف اور تے و میم، تو اس کے حوالے سے کچھ شعر کہ میم کہتا ہے کہ معراج کی جاہ ہے ماتم، کہ میم کہتا ہے کہ معراج کی جاہ ہے ماتم، پھر الف کہ اور الف کہتا ہے انسان کی بقا ہے ماتم، اور الف کہتا ہے انسان کی بقا ہے ماتم، یہ حرف سمجھیے گا، میم الف تے میم، تو میم کہتا ہے کہ معراج کی جاہ ہے ماتم، اور الف کہتا ہے کہ انسان کی بقا ہے ماتم، کہ تے پکار اٹھا کی توخیر عطا ہے ماتم، پھر میم پھر بولا محمد سے وفا ہے ماتم، آج شبیر کے ماتم میں اٹھاتے رہنا، ہو محمد کے وفادار بتاتے رہنا۔ ایک نعرہ سروان۔ یہ 2 سال وبا آئی تھی، اس کے حوالے سے ماتم پہ ہی، یہ ماتم پہ کہ ہے خبر سب کو کہ ہر سمت خزاں چھائی ہے خبر سب کو کہ ہم ہر سمت سجا، ایک نعرہ سروان، ہے خبر سب کو کہ ہر سمت خزاں چھائی ہے، زندگانی جہاں موت سے گھبرائی ہے، کہ اس وقت جو حالات تھے اس حوالے سے کہ ہے خبر سب کو کہ ہر سمت خزاں چھائی تھی، زندگانی جہاں موت سے گھبرائی تھی، راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی، راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی، سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی، تو قید تھے گھر میں مگر سلسلہ غم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں شاہ کا ماتم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں۔ ایک نعرہ سلوات۔ کہ اپنے بزرگوں نے کیسے آزاداری کو بچایا ہے، اس کے حوالے سے یہ مصرع کہ کربلا والے 72 کی آزاداری ہوئی، جھولا نکلا علی اصغر کی آزاداری ہوئی، شان سے جان پیمبر کی آزاداری ہوئی، اور غربت میں بھی سرور کی آزاداری ہوئی،
بچے تک بیچے گئے ماہ محرم کے لیے، بچے تک بیچے گئے ماہ محرم کے لیے، گولیاں کھائی ہیں اس قوم نے ماتم کے لیے، گولیاں کھائی ہیں اس قوم نے ماتم کے لیے۔ کہ ایک آخری مصرع کہ غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات، غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات، چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات، چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات، اتنے کم سن ہے کہ ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ، اتنے کم سن ہے کہ ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ، پھر بھی اٹھ جاتے ہیں ماتم کے لیے ننھے سے ہاتھ۔ تو آخری مصرع ایک سماعت فرمائیے گا کہ ہو عزادار شہیدی کا بتایا ہوگا، ان کو ماتم علی اصغر نے سکھایا ہوگا۔ وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، اور جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے، جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے، حبیب بولے مظاہر کہہ رہے ہیں، حبیب بولے مظاہر کہہ رہے ہیں، کمر تو خم ہے جذبہ کم نہیں ہے، کمر تو خم ہے جذبہ کم نہیں ہے، ہمارا آنسو غم کے شہ کا دریا، ہمارا آنسو شہ کے غم کا دریا، مگر اس دریا میں پانی کم نہیں ہے۔ مولا عباس جس وقت نہر فرات پر خیمے نظم ہو رہے ہیں، یزیدی لشکر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت لشکر ہے، ان لشکر سے مولا عباس نے غیظ میں ہو کے کہا ادھر رہو ادھر رہو، ادھر آنے کی بات مت کرنا، ادھر رہو ادھر آنے کی بات مت کرنا، اب اور بات بڑھانے کی بات مت کرنا، اب اور بات بڑھانے کی بات مت کرنا، علی کا لال ہوں دریا کو لال کر دوں گا، علی کا لال ہوں دریا کو لال کر دوں گا، یہاں سے خیمے ہٹانے کی بات مت کرنا، یہاں سے خیمے ہٹانے کی بات مت کرنا۔ صلوات۔ اے بوذر و سلمان بلا لینا علی کو، بلا لینا علی کو، اے بوذر و سلمان بلا لینا علی کو، ارے ہونا نہ پریشان بلا لینا علی کو، بلا لینا علی کو، بلا لینا علی کو، یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، رکا ہے نہ رکے گا، یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، ارے روکے کوئی شیطان بلا لینا علی کو، بلا لینا علی کو، گر تم کو پرکھنا ہے کہ ہے کتنے حلالے، کہ ہے کتنے حلالے، گر تم کو پرکھنا ہے کہ ہے کتنے حلالے، ارے ہو جائے گی پہچان بلا لینا علی کو، بلا لینا علی کو، اولاد امیہ کی اگر سر کو اٹھائے، اگر سر کو اٹھائے، اولاد امیہ
اللہ کی اگر سر کو اٹھائے تم پڑھتے ہوئے لان بلا لینا علی کو بلا لینا علی کو نازا ہے ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا نازا ہے ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا یہ در ہمیں ملا تو درے مصطفیٰ ملا جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا عالم تمام بول رہا تھا علی علی میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا عالم تمام بول رہا تھا علی علی میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا اور چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا ملا چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ مرجھا گیا کوئی اور سجدہ فروع دین ہے شبیر اصل دین سجدہ فروع دین ہے شبیر اصل دین شبیر مل گئے جسے اس کو خدا ملا یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں لے کر علی کا نام
یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دیکھا غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے، پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، ولی اللہ، لسان اللہ، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قابہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا
وہ شفیعنا، وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد اور اہل بیت محمد. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم وہ برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، وہ عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین سنڈیلا کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا. یہاں پر ایسے بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے مجھے اب تک سن رکھا ہے. جنہوں نے سن رکھا ہے وہ تو میرے مزاج کو جانتے ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ سنڈیلا والوں، میرا بھی بچپن سے اپنا ایک مزاج رہا ہے. میں تقریر قبرستان میں نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہوں میدان میں کرتا ہوں. وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے میدانی کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے کہ سنڈیلا والوں میرا اپنا مزاج ہے. میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہربلائیوں کے بیچ نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد والے محمد پر. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک شورى میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. توجہ کیجئے گا، اس آیت میں آپ لوگوں نے اس سے پہلے ہزاروں بار تقاریر سنی ہوگی، واعظین سے، مقررین سے، متکلمین سے، مگر جو سب نے پڑھ دیا، اگر میں بھی پڑھ دوں تو علی کی نوکری کا فائدہ کیا ہے. لہذا اگر معروضات نئے ہوں تو بولنا ضرور، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. توجہ، پروردگار کائنات اپنی کتاب میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، توجہ، کن لوگوں سے کہہ دیجئے؟ مسلمانوں سے۔ جوانوں میری طرف دیکھو، مجھے ماشاءاللہ پتا چلا ہے کہ یہاں میرے شیعہ سنی سارے بھائی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی تو فرش ازا کا معجزہ ہے کہ یہاں پر آنے والا نہ شیعہ رہتا ہے نہ سنی رہتا ہے، جو آ گیا وہ حسینی ہو گیا۔ تو سارے حسینی میری طرف دیکھیں، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کن لوگوں سے کہہ دیجئے؟ مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں جو ہیں ان سب سے کہہ دیجئے، توجہ کیجئے گا، اگر مولوی ہے تو مولوی سے کہہ دیجئے، مفتی ہے تو مفتی سے کہہ دیجئے، راوی ہے تو راوی سے کہہ دیجئے، محدث ہے تو محدث سے کہہ دیجئے، مبلغ ہے تو مبلغ سے کہہ دیجئے۔ اے میرے حبیب آپ ان مولویوں سے کہہ دیجئے۔ میں نے کہا پروردگار تو خود ڈائریکٹ آ کر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا یہی تو بات ہے، مجھے ڈائریکٹ والوں کے چہروں پہ تماشا مارنا ہے، آیا مجھے ڈائریکٹ والوں کو بتانا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ میرا حبیب آپ کہہ دیجئے، آئے 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 قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اچھا آؤ جوانوں، میں تمہیں اس آیت کا ذرا بیک گراؤنڈ دکھاتا ہوں، اس آیت کا شان نزول سمجھاتا ہوں کہ یہ آیت اتری کا امیر مسلمانوں کا ایک گروہ، دولت مند مسلمانوں کا ایک گروہ میرے آقا کے پاس آیا، اور ایسے ہی نہیں آیا، اونٹوں پر لاد کر سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات زیورات قیمتی کپڑے ریشمی ملبوسات اونٹوں پر لاد کر لایا، اور جب لاد کر لایا تو پھر مجھے کہنے دو کہ چونکہ وہ دور اول کے مسلمان تھے تو وہ وہابی نہیں صحابی تھے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ دور اول کے جو مسلمان ہیں اسے ہی تو صحابی کہا جاتا ہے۔ بھائی صحابیت کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء بتائیں گے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو، مگر آدھی تعریف بتاتے ہیں آدھی کھا جاتے ہیں۔ صحابیت کی تعریف صرف یہ نہیں ہے، صحابی فقط اس کو نہیں کہتے جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی اس کو موت آئی ہو۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ اور بھئی ہم سے زیادہ عظمت صحابہ کون بیان کرے؟ آج علی والوں سے سنو صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ اگر آسمان پر ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں، اگر مجلس محمدی میں ہیں تو قرآن عشق مصطفیٰ کے پارے ہیں۔ اب سنڈیلا کے جوانوں کو بولنا ہے، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ آسمان پر ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں، اگر مجلس مصطفیٰ میں ہیں تو قرآن عشق محمد کے پارے ہیں، اور اگر نبی کے ساتھ علی کے ساتھ ہیں تو سارے کے سارے ہمارے ہیں۔ آیا اللہ کہہ رہا اپنے حبیب سے، ہے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے کیا؟ اب جب یہ دولت مند مسلمان آئے، امیر مسلمان آئے، ناکوں پر اونٹوں پر لاد کر سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات ریشمی ملبوسات قیمتی کپڑے، اللہ کے رسول نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، اور مسلمان سے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور انہی صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنایا۔
تو یا رسول اللہ ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں، انسان سے مسلمان بنانے میں، مسلمان سے صاحب ایمان بنانے میں، اور صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنانے میں یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنتیں کرنی پڑی، آپ کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، آپ کو کتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، آپ کو کتنا غم اٹھانا پڑا یا رسول اللہ. جب آپ کا بچپنے کا عالم تھا آپ کو یتیمی سہنا پڑا، عمر تھوڑی بڑی تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے یا رسول اللہ. آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کا مکے سے بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالوں تک آپ کو شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر سنباری کی گئی، آپ کا لہو بہایا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے رشتہ داروں کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، آپ کے چاہنے والوں کو ستایا گیا. تو یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دین پہنچانے میں، اسلام پہنچانے میں آپ نے جو محنت کی ہے ہم آپ کو ان محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دور اول کے مسلمان بھی جانتے تھے کہ یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے فری میں نہیں ملا. ارے چلتے رہیے میری جان میرے ساتھ، اسلام ہمیں مفت میں نہیں ملا، اسلام کی اجرت ہے. ہر شے کی ایک اجرت ہوتی ہے. تم زمین خریدو اجرت دینی پڑے گی، مکان خریدو اجرت دینی پڑے گی، اناج خریدو اجرت دینی پڑے گی، کپڑے خریدو اجرت دینی پڑے گی. دنیا میں کوئی بھی شے فری میں نہیں ملتا، یہاں تک کہ مولوی فری میں نہیں آتا، ذاکر فری میں نہیں آتا، شاعر فری میں نہیں آتا، خطیب فری میں نہیں آتا. ہر شے کی اجرت ہوتی ہے. یہ جو مائک لگا ہے فری میں نہیں لگا، اس کی اجرت دینی پڑے گی. یہ جو بجلیاں پنکھے چل رہے ہیں فری میں نہیں، اس کی اجرت دینی پڑے گی. تو ہر شے کی ایک اجرت ہوتی ہے. تو اسلام کی بھی اجرت ادا کرنی پڑے گی. اب ہمارے کچھ بھولے والے ذاکر بھی ترجمہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. حالانکہ اگر آپ آیت پڑھیں تو آیت میں رسالت کا لفظ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہو ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. اگر اجرت دینا ہے یعنی اگر اجرت دینا ہے تو فقط رسالت کی نہیں، جو کچھ ہم نے پہنچایا ہے سب کی اجرت دینی پڑے گی. شریعت دی اس کی اجرت، اسلام دیا اس کی اجرت، دین دیا اس کی اجرت، قرآن دیا اس کی اجرت، کتاب دی اس کی اجرت، علم دیا اس کی اجرت، تقوی دیا اس کی اجرت، عقیدہ توحید دیا اس کی اجرت، رسالت پہنچائی اس کی اجرت، حکمت پہنچائی اس کی اجرت، کتاب پہنچائی اس کی اجرت، آیتیں دی اس کی اجرت، سورتیں دی اس کی اجرت، نماز دی اس کی اجرت، روزہ دیا اس کی اجرت، حج دی اس کی اجرت، زکات پہنچایا اس کی اجرت، عبادت پہنچائی اس کی اجرت. تو اجرت کیا ہے؟ تو مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات اجرت کے طور پر لائے ہیں. ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کے باد درود و سلام فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، اگر انہیں اجرت دینا ہے تو سونا نہ دے، ہیرے نہ دے. ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں ہیرے نہیں چاہیے، ہمیں موتی نہیں چاہیے، ہمیں زیورات نہیں چاہیے، ہمیں کپڑے نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى، اگر دینا ہے تو علی کی محبت دے دے. چاہتے ہیں الا المودۃ فی القربى، اسلام کی اجرت تمہاری دولت نہیں ہے. تم ہمیں کیا دولت دو گے؟
وہ لوگ کیا دولت دیں گے جو پہلے بھک منگے تھے اور خدیجہ کا مال لے کر غنی بن گئے؟ اسلام پڑا ہے خدیجہ کے مال پر. بھائی اسلام کو دو ہی چیزوں نے بچایا ہے، یا خدیجہ کے مال نے یا ابو طالب کی آل نے. کیا بات ہے جوانوں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، یا نعرہ حیدری کا بائیکاٹ ہے؟ مجھے وہ مجلسی سمجھ میں نہیں آتی. مجھے وہ مجلسی سمجھ میں نہیں آتی. سب مل کر مجھے وہ مجلسی سمجھ میں نہیں آتی جہاں لوگ سوچ کر علی کا نعرہ لگاتے ہو. ایک بات یاد رکھنا جوانوں، علی کا نام کبھی شرما کر مت لینا، اس لیے کہ اپنے پیر کا نام شرما کر وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. بڑھا دو میری جان، میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کون کہہ دیجئے میرے حبیب، ہمیں تمہارے سونے چاندی ہیرے موتی کپڑے گہنے زیورات دولت اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے خدیجہ کا. اگر دینا چاہتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر دینا چاہتے ہو تو ہمیں ہمارے خاص قرابت داروں کی محبت دے دو، ہمیں ہماری خاص رشتہ داروں کی محبت دے دو. اب آپ بھی سوچتے ہوں گے نا شبیر وارثی بھی نئی نئی بات کرتا ہے. بھائی امام صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی علماء موجود ہیں، سوچتے ہوں گے نا آپ لوگ کہ بھئی آج تک تو ہم نے ترجمہ یہی سنا تھا، جو مولوی آیا جو ذاکر آیا اس نے یہی کہا کہ میرے حبیب ان سے کہو ہمیں ہمارے قرابت داروں کی محبت چاہیے، رشتہ داروں کی محبت چاہیے. انہوں نے تو ایک نیا جملہ ملا دیا، خاص رشتہ داروں کی. خاص رشتہ داروں کی، اس لیے کہ آیت میں فی قربا نہیں ہے، اللہ نے الف لام لگا دیا فی القربا. سنو جوانوں، نہیں پہنچے، اگر پہنچ جاتے تو میں کلکتے سے سنڈیلا کس لیے آتا. چلو میرے ساتھ، عربی میں جہاں الف لام آ جائے، پوچھو مولانا سے یہ صیغہ، جہاں الف لام آ جائے تو وہاں عام لوگ مراد نہیں ہوتے، خاص مراد ہوتے ہیں. اگر شبیر وارثی بیٹھے بیٹھے کہے کتابن، تو کتابن سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، سائنس، ہسٹری، جغرافیہ، میتھمیٹکس، منطق، رجال، کوئی بھی کتاب. پر اگر میں الف لام لگا کر کہوں الکتاب تو اب عام کتاب مراد نہیں ہوگی، کوئی خاص کتاب مراد ہوگی. تو اگر اللہ کہتا فی قربا تو ترجمہ ہوتا رشتہ دار، پر جب اللہ نے الف لام لگا دیا فی القربا تو عام رشتہ دار نہیں، خاص رشتہ دار مراد ہوں گے. آپ بھی سوچتے ہوں گے مولانا رشتہ داری بھی دو طرح کی. ہاں رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے میری جان. ایک ہوتی ہے عام رشتہ داری، ایک ہوتی ہے خاص رشتہ داری. فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے. عام رشتہ داری جنرل ریلیشن شپ، خاص رشتہ داری اسپیشل ریلیشن شپ. عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں. جیسے دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی جسے چاہے دوست بنا لیں،
غریب کو بنائے, امیر کو بنائے, سخی کو بنائے, بخیل کو بنائے, عالم کو بنائے, جاہل کو بنائے, ڈاکٹر کو بنائے, مریض کو بنائے, پولیس کو بنائے, چور کو بنائے, عالم کو بنائے, جاہل کو بنائے, متقی کو بنائے, خطا کار کو بنائے, ہماری مرضی. جسے چاہے دوست بنا لے. ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا. دوسرا رشتہ عام رشتہ چاہے ہے تو بڑا نازک رشتہ, مگر یہ رشتہ بھی ہم بناتے ہیں. کون سا رشتہ؟ بیوی کا رشتہ. شریمتی جی, ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی. ایک جگہ ایک جوان کہنے لگا, مولانا جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں. میں نے کہا اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی ہے. اللہ جانے کہا ہے سنڈیلا. ارے جوڑے آسمانوں میں نہیں بنے, صرف ایک جوڑا آسمان میں بنا. دلہن محمد کے گھر کی تھی تو دلہا خدا کے گھر کا. جوڑے نہیں, ایک جوڑا بنا آسمان میں ہے. توجہ. تو ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی. گوری ہوگی, کالی ہوگی, خوبصورت ہوگی, بدصورت ہوگی, امیر ہوگی, غریب ہوگی, ہماری مرضی. جسے چاہے شادی کریں. بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی شادی میں تو گئے ہوگے نا, اور شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ارے بھائی شادی میں کیا ہوتا ہے, قاضی آ کے دلہن سے پوچھتا ہے نا قبول ہے کہ نہیں. کبھی کوئی ایسی شادی دیکھی کہ دلہن کی اماں سے بھی قاضی نے پوچھا ہو داماد قبول ہے کہ نہیں. کبھی کوئی ایسا نکاح دیکھا کہ دلہا کے ابا سے پوچھا ہو بہو قبول ہے کہ نہیں. تو بھئی ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی. یہ ہے عام رشتہ. تیسرا رشتہ جو ہم بناتے ہیں سسر کا رشتہ, فادر ان لو. ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا. جسے چاہے سسر بنا لے, مالدار کو بنائے, بھکاری کو بنائے, چندس کو بنائے, غنی کو بنائے, سخی کو بنائے, کنجوس کو بنائے, مالدار کو بنائے, فقیر کو بنائے, ہماری مرضی. جسے چاہے سسر بنا لے. چوتھا رشتہ ہم طے کرتے ہیں ساسو ماں کا رشتہ, مدر ان لو. ہماری مرضی جسے ساس بنا لے, چاہے موٹی ہو یا چھوٹی, ہماری مرضی جسے چاہے بنا لے. تو جوانوں یہ وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں. یہ ہے عام رشتہ داری. خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے, جیسے اولاد کا رشتہ. دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ. ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا. جسے اللہ بنا کر بھیج دے, لمبا ہو یا ناٹا, قبول کرنا پڑے گا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. بھائی ملا نہیں بناتا, اللہ بناتا ہے. توجہ کیجئے گا. بھائی وہ ہوتا ہے جس کا خون ایک ہو, جس کا خاندان ایک ہو, جس کے باپ دادا ایک ہو, جس کا حسب نسب ایک ہو. اب پتہ چلا اللہ نے علی کو نبی کا بھائی کیوں بنایا. بھائی سننا, جو علی کا حسب نسب وہی نبی کا حسب نسب. بھائی علی کے دادا کا بھی نام عبد المطلب, نبی کے دادا کا بھی نام عبد المطلب. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے, مگر جا کر تاریخ پڑھنا 10 بیٹوں میں سب کے باپ تو عبد المطلب تھے, مگر ماں سب کی الگ الگ تھی. مگر عبداللہ اور ابو طالب علی کے بابا, نبی کے بابا, وہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کا باپ بھی ایک تھا, ماں بھی ہے. نعرہ حیدری. عبداللہ اور ابو طالب وہ سگے بھائی تھے جن کے بابا بھی ایک, جن کی ماں بھی ایک. یعنی علی کا اور نبی کا دادا بھی ایک, دادی بھی ایک. تو ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا. جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے, قبول کرنا پڑے گا. اس کے بعد چوتھا رشتہ پوتوں کا رشتہ, نوازوں کا رشتہ. ہم نہیں طے کرتے ہمارے نواسے کون ہوں گے. جنہیں اللہ بنا کر بھیج دے, قبول کرنا پڑے گا. اب اللہ آیت میں اجرا
کہنے دو کہ اللہ قرآن میں سسرالی رشتہ داروں کی محبت نہیں، خونی رشتہ داروں کی محبت مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے تھک گئے جوانوں؟ ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو میں نے مجلس شروع بھی نہیں کی۔ پتا چلا اللہ سسرالی رشتہ داروں کی محبت نہیں، خونی رشتہ داروں کی محبت، اس لیے کہ خون کا رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ آیت تطہیر پڑھتے ہیں نا، کیا ہے آیت تطہیر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آیت پڑھو، آیت میں اہل بیت نہیں ہے، اللہ نے الف لام لگا دیا اہل البیت۔ ارے نہیں پہنچا میرا اکثر آواز پڑھیے محمد والا۔ قبلہ آیت تطہیر میں اہل بیت نہیں ہے، اللہ نے الف لام لگا دیا اہل البیت، گھر والے نہیں، ترجمہ ہوگا خاص گھر والے۔ نہیں پہنچا میرا مربع؟ اچھا اللہ کو الف لام لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو بھی پتا تھا کٹم اللہ کتنا منحوس ہے، اگر الف لام نہیں لگایا تو سب کو اہل بیت میں شامل کر دے گا، سسور کو، ساس کو، چاچا کو، چاچی کو، خالہ کو، خالو کو، پھپھا کو، پھپھی کو، کسی کو کرے نہ کرے ماموں کو ضرور کرے گا۔ نعرہ حیدری! اللہ کو پتا تھا اگر الف لام نہیں لگایا تو سب کو کٹم اللہ اہل بیت میں لے آئے گا۔ اللہ نے الف لام لگا دیا، خاص گھر والوں نہیں، عام گھر والوں نہیں، خاص گھر والوں۔ بھائی ہوا کیا؟ میرے شیعہ سنی سارے بھائی دیکھیں، میرے سنی حسینی جو بھائی ہیں ان کو بھی منحوس ملا بڑا پریشان کرتا ہے، اکثر ان سے پوچھتا ہے پنجتن کون ہے؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں پنجتن کون ہے۔ سب حدیثیں قصہ پڑھتے ہیں نا، 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے، توجہ میری طرف دیکھنا میرے سنی بھائیوں، آج کے بعد اگر کوئی بھیانک کٹم اللہ، اگر کوئی منحوس چہرے والا تم سے پوچھے نا پنجتن کون ہے تو بتا دینا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں پنجتن کون۔ نبی چادر میں اکیلے آئے 1 تن، نبی کے ساتھ حسن شامل ہوئے 2 تن، حسن کے ساتھ حسین شامل ہوئے 3 تن، حسین کے ساتھ علی آ گئے 4 تن، علی کے ساتھ فاطمہ آئی 5 تن۔ پنجتن چادر میں جمع ہو گئے۔ اب سنیے گا، اہل سنت والجماعت کا تفسیر کا سب سے بڑا امام، جس نے تفسیر طبری کے علاوہ، جس کو اہل سنت میں سب سے معتبر ترین مستند ترین تفسیر مانی جاتی ہے، اہل سنت کا سب سے بڑا مفسر، مولانا بیٹھے ہیں پوچھ لینا، اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا مفسر کون؟
امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی مستند ترین تفسیر ہے تفسیر در منصور۔ اس تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ پورا واقعہ لکھا کہ جب چادر میں پنجتن جمع ہو گئے تو رسول اللہ کی زوجہ، مسلمانوں تمہاری اماں جان، مومنوں کی ماں، نبی کی بیوی جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، نبی کے کمرے میں آئی، میری طرف جوانوں سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا، جناب ام المومنین ام سلمہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ پانچوں پنجتن کے ساتھ چادر میں شامل ہو کر چھٹی ہو جاؤں؟ ہائے ہائے چھٹی ہو جاؤں؟ تو نبی نے فرمایا اے ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر پنجتن کے ساتھ چھٹی نہیں ہو سکتی، جا کر مولویوں سے پوچھو جب نبی کی سگی بیوی پنجتن کے برابری میں آ کر چھٹی نہیں ہو سکی تو یہاں وہاں کا چھٹا ہوا پنجتن نبی کی سگی بیوی۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں چہرے پر ڈر ہے، پڑھ میں رہا ہوں ڈر تم رہے ہو، میں وہی پڑھ رہا ہوں جو پڑھ کر آیا ہوں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، علی بزدلوں کا امام نہیں ہے، یہ دور ابن زیاد کا دور نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، نبی کی سگی بیوی پنجتن جیسی نہ ہو سکی، اور آج کا 2 ٹکے کا ملا کہتا ہم تو نبی جیسے تھے۔ بھائی تعجب ہے نا سنڈیلا والوں، ارے دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم محمد جیسے۔ چادر میں جمع ہو گئے، جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی آ کر چادر میں چھٹی ہو سکتی ہوں؟ نبی نے کہا نہیں ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی، پنجتن کی برابری میں نہیں آ سکی۔ جناب ام سلمہ تمہاری ماں فرماتی ہے مسلمانوں کہ نبی نے پنجتن کو چادر میں لیا، چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا بس یہی میرے اہل بیت ہے، بس یہی میرے اہل بیت ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے جیسے ہی نبی نے کہا جبریل سورہ احزاب کی آیت لے کر آ گئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر نبی علی فاطمہ حسن حسین کو چادر میں نہ لیتے اور آیت اتر جاتی تو آیت ہر اس کے شان میں اترتی جو چھت کے نیچے تھا۔ نبی نے چادر میں پنجتن کو لے کر بتایا کہ آیت چھت والوں کی شان میں نہیں، چادر میرے عشق کے ساتھ لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، لاکھ لگے بدت کے پیرے فتووں کی اس بستی میں، نعرے حیدر میری قوم کا بچہ
لوگ یہاں بیٹھے ہیں وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا سنڈیلا کے جوانوں، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. بتائیے گا مسلمانوں سے کون امام جعفر صادق؟ وہ جو ابو حنیفہ کے استاد ہیں، جن کے لیے حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. ارے ہمارے اماموں کی تعریف دیکھو نا، کس نے نہیں کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تعجب اسی پر ہے کہ صحابہ لولا علی کہیں تو مولوی پریشان نہیں ہوتا ہے، ہم مولا علی کہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم ہم اہل بیت کا ذکر سنو، میرے جد علی کا ذکر سنو اور چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. تیری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تب اللہ نے تمہارے دلوں میں علی کی ولایت ڈالی ہے. پتہ چلا علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. یہ ماؤں کی شرافت کی دلیل ہے. جب ذکر علی ہوتا ہے تو جو حلالی بیٹا ہوتا ہے اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، شجرہ کھلا ہوتا ہے. ابھی دیکھو نا، اچھا دیکھو یہیں پر میں دے دوں مثال. تم لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے نا؟ اچھا میں تو اکثر چہرہ دیکھتا ہوں، میں جب بھی ذکر علی کرتا ہوں تو چہرہ دیکھتا ہوں. کچھ منحوس لوگ اکثر منحوس چہرے اور ہو جاتے ہیں، کچھ منحوسوں کے چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. ہمیں تو دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے، دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ. دیکھو یہ تم مسکرا رہے ہو نا، یہ کیا ہے پتہ ہے؟ ماؤں کی شرافت کی دلیل، حسب نسب کی پاکیزگی کی دلیل. جو بھی حلالی ہوگا، مومن ہوگا، جب ذکر علی ہوتا ہے نا تو اس کے بدن میں فضائل علی سن کر آٹومیٹکلی گدگدی پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو تم مسکرا رہے ہو، رشوت دی ہے میں نے، مجھ سے رشوت دی ہے، سینے پہ چڑھا ہوں تمہارا نہیں، تم خود سے مسکرا رہے ہو. اچھا تمہارے پورے سنڈیلا میں جو پکا منافق ہو، کنفرم منحوس ہو، تمہیں معلوم ہو یہ پکا منافق ہے، اس کو پیسے دے کر دیکھنا، 1000 2000 5000 دینا اور دے کر کہنا میں علی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، تو زبردستی مسکرا کر دیکھا. ہائے ہائے ہائے، منافق علی کی عظمت سن کر زبردستی بھی نہیں مسکرا سکتا. یہ مومن کی پہچان ہے. نعرہ حیدری، یہ مومن کی پہچان ہے. توجہ، اب اللہ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ تمہاری دولت نہیں، سونا نہیں، ہیرا نہیں، چاندی نہیں، موتی نہیں، کپڑے نہیں، صدقہ نہیں. جس کے صدقے میں پل رہے ہو منحوس ہو، اسے کیا صدقہ دو گے؟ سیدوں پر صدقہ حرام ہے. تم تو جی ہی رہے ہو صدقے میں، صدقہ ہو رہو. تم اہل بیت کو کیا صدقہ دو گے؟ تم تو ان کے صدقے میں جی رہے ہو.
تمہیں اہل بیت کو تم سے سونا چاندی ہیرے موتی نہیں چاہیے تمہارے رسول کو. اللہ کہہ رہا کہو اگر دینا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر اجرت دینی ہے تو علی کی محبت دو، فاطمہ کی محبت دے دو، حسن و حسین کی محبت دے دو. توجہ، تو پتہ یہ چلا کہ جو اسلام ملا ہے اس کی اجرت علی کی محبت، قرآن کی اجرت علی کی محبت، کعبے کی اجرت علی کی محبت، قبلہ کی اجرت علی کی محبت، علم کی اجرت علی کی محبت، حکمت کی اجرت علی کی محبت، تقویٰ کی اجرت علی کی محبت، نمازوں کی اجرت علی کی محبت. یہ جو نماز پڑھ رہے ہو نا فری میں نہیں ملا، علی کی محبت اس کی اجرت ہے، اجرت دینی پڑے گی. روزہ رکھتے ہو نا، روزے کی اجرت ہے علی کی محبت. حج میں جاتے ہو، کعبے کا طواف کرتے ہو، حج کی اجرت ہے علی کی محبت. ساری شریعت کی اجرت ہے علی کی محبت. اور بغیر اجرت ادا کیے مفت خورو اگر قیامت میں پہنچو گے تو انجام کیا ہوگا؟ آج بتاتا ہوں انجام. اور سنو، یہ ملا کا بیان نہیں، اللہ کا اعلان ہے. اجرت دینی پڑے گی. قرآن ہے، قرآن کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ دادا جان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کافی ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو نمازوں کی، روزوں کی، سجدوں کی، حج کی، زکات کی، عبادت کی، کعبے کی، قبلہ کی، قرآن کی، شریعت کی، دین کی، قانون کی، احکام کی اجرت ہے علی کی ولایت، علی کی محبت. اور بغیر محبت علی کے اجرت ادا کیے بغیر پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ اچھا، قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے میرے نبی، اچھا سنو، وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن نہ پڑھے. نبی اہل بیت کے ساتھ قرآن چھوڑ کر گئے. اور میں تو چاہتا تھا کہ مجلس سے پہلے ایک بہت بڑے قاری قرآن ہمارے بیچ بیٹھے ہیں قبلہ، میں تو چاہتا تھا کہ کم از کم ایک چھوٹے سورے کی بھی تلاوت کر کے قبلہ سنائے. چلو پھر تمہیں معلوم ہے کہ نہیں پتہ نہیں، بھائی عالمی انٹرنیشنل قاری بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، اگر کبھی موقع ملا تو ان کی قرأت سننا. قرآن میرے محمد کا زندہ معجزہ ہے مسلمانوں. جن گھروں میں طاقوں پہ قرآن سجا رہے اور گھر والے قرآن نہیں پڑھتے نا، تو قرآن خود صاحب خانہ پر لعنت کرتا ہے. توجہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا قرآن کا پڑھنا ثواب ہے. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ثواب. جوانوں میری طرف دیکھنا، ایک صاحب بڑھے، نام مت پوچھنا، تاریخ میں سب کا نام ہے. دیکھو مولوی ہسٹری سے اسی لیے گھبراتا ہے نا کہ ہسٹری پڑھ کر اس کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے. ہاں، سارے نام ہے تاریخ میں، ہر جگہ مجھے مت پھنساؤ، کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ. میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑ کھڑایا تو کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن وہ کتاب جس کا پڑھنا ثواب ہے. ایک صاحب بڑھے، بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جو جاہل ہو. عجیب سوال ہے نا، یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ پوچھنے والا جانتا تھا کہ میری نسلوں میں صرف جاہل پیدا ہوں گے. اچھا تمہیں پتا ہے مسلمانوں، ہمارے مسلمانوں میں ہی ایسے ایسے منحوس پیدا ہوئے جو آج بھی اپنے ہی نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو جاہل کہتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا ہندوستان کا ایک اکلوتا نالائق ہے. پہنچ گئے نا نالائق کون ہے؟ ممبر سے نالائقوں کا نام نہیں لیا جاتا. اس نالائق نے کہا نا کہ نعوذ باللہ نبی ان پڑھ تھے، تو اس سے کہا گیا کہ جب ان پڑھ تھے تو قرآن کیسے سناتے تھے؟ تو کہنے لگا کہ نبی کا میموری بہت شارپ تھا، قوت حافظہ بہت مضبوط تھا. تو جب جبریل وحی لے کر آتے تھے تو یاد کر لیتے تھے، یاد کر کے سناتے تھے. اچھا یہ سب جب ہو رہا تھا تو اس کا باپ وہاں گڑیوں کیمرہ لے کر کھڑا تھا.
دیکھو نبی کی توہین کرنے لگا، کہہ رہا ہے نبی ان پڑھ تھے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی دلیل کیا ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، تو منحوس کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ نبی مکے کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، مکے کے کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی انہوں نے، مکے کے کسی کالج سے ڈگری نہیں ملی تھی ان کو، مدینے کی کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ ان کو نہیں ملا تھا، اس لیے ان پڑھ تھے. اب انصاف سے بتانا سنڈیلا والوں، اگر یہاں سنڈیلا میں کوئی کہنے لگے کہ شبیر وارسی ان پڑھ ہے، تو میری بہن نازیہ پوچھے گی نا کہ بھائی تم کس دلیل پر میرے بھائی کو تم ان پڑھ کہہ رہے ہو؟ تو کہنے والا کہنے لگا میں نے سنڈیلا کے گلیوں میں جا کر معلوم کیا ہے، سنڈیلا کے اسکولوں میں معلوم کیا ہے، سنڈیلا کے کسی اسکول میں شبیر وارسی نہیں پڑھے، سنڈیلا کے کسی کالج میں شبیر وارسی نہیں پڑھے، سنڈیلا کی کسی یونیورسٹی سے ان کو ڈگری نہیں ملی. تو میری بہن کہے گی نا ان پڑھ میرا بھائی نہیں تو ہے منحوس. اگر شبیر وارسی کا علم تلاش کرنا ہے تو سنڈیلا کے اسکولوں میں نہ ڈھونڈ، وہاں جا جہاں سے شبیر وارسی آیا ہے. تو جا کر منحوسوں سے کہو کہ اگر محمد کا علم تلاش کرنا ہے تو مکہ مدینے میں نہ ڈھونڈ، عرش پر جا جہاں سے میرا نبی آیا. تو بات ہے نا ذہن میں، اسلام کی نمازوں کی اجرت علی کی محبت. اب بغیر اجرت ادا کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن وہ کتاب میرے آقا نے فرمایا جس کا پڑھنا ثواب ہے. ایک صاحب پڑھے کہ یا رسول اللہ جو جاہل ہو. اچھا دیکھو آپ کو معلوم ہے نبی کو جاہل کہنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اس لیے کہ یہ منحوس جانتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر نبی کو جاہل ثابت کر دیا تو پھر جاہل رہنا سنت ہو جائے گی نا. ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، جو سمجھ گئے ان پر سنا. ابو جہل کی اولادوں کو پتا تھا کہ ہمارے نسلوں میں جاہل پیدا ہوں گے، تو نعوذ باللہ نبی کو ہی کہہ دیا یا رسول اللہ جو جاہل ہو وہ کیا کرے. حضور نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب. سننا سنو سننیوں، قرآن کا سننا بھی ثواب. ایک اور صاحب بڑھے یا رسول اللہ جو بہرا ہو. ایک سے ایک بہرے ہیں مسلمانوں میں، علی کے ذکر کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. مگر جب ہوتی ہے حوروں کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا. نعرہ حیدری. یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. بھائی جنت ہی کی لالچ میں سب کچھ کروا رہا ہے نا. نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، لالچی بنا رہا ہے جوانوں کو. حالانکہ میرا مولا علی فرماتا ہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، نہ تو میں جنت کی لالچ میں سجدہ کرتا ہوں. میرا مولا کہتا ہے نہ تو میں جنت کی لالچ میں سجدہ کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف میں سجدہ کرتا ہوں. پروردگار میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تجھے لائق سجدہ سمجھتا ہوں. یا رسول اللہ جو جاہل ہو
حضور نے کہا قرآن کی تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ یا رسول اللہ جو بہرا ہو، حضور نے کہا کہ قرآن کے اوراق کھول کر دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ تو جوانوں پتہ کیا چلا؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے بھی ثواب کمانے کا شوق پیدا ہوا۔ میں بھی ایک کتاب کی دکان میں، اسٹیشنری کے دکان میں عثمانیہ بک ڈپو میں پہنچا، دیکھا بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ توجہ، میں اپنے، اللہ جانے تم کیوں مسکرا رہے ہو، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، تمہارے ہنسی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں کتاب دکان میں پہنچا، دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے، اب کیسے قرآن ہدیہ کروں؟ چپکے سے دکان کے قریب گیا، قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ مولوی بھی تو وہی گناہگار ہے نا جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہو۔ قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے کر آ گیا۔ اب گھر لانے کے بعد خوب قرآن پڑھ رہا ہوں، گھر والوں سے پڑھا کر سن رہا ہوں، قرآن کے سوروں کو، آیتوں کو کھول کر دیکھ رہا ہوں۔ انصاف سے بتانا سنڈیلا والوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہنے لگے نہیں مولانا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، تو مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو نوجوان کہنے لگے مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی ہے، آپ قرآن چرا کر لائے ہیں۔ اب چاہے جتنا دیکھو پڑھو سنو، قیامت میں آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ جا کر مولوی کو بتا دو سجدوں کی اجرت ہے علی کی محبت، بغیر علی کے ولایت کے اگر نمازوں کو لے کر قیامت میں پہنچا تو اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو اگر دینا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیں ہمارے خاص رشتہ داروں کی مودت دے دو۔ مودت سننا بس یہ آخری جملے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ آیت میں محبت کا تقاضا نہیں ہے، مودت کا تقاضا ہے۔ مودت کس کو کہتے ہیں پتہ جوانوں؟ ایکسٹریم لیول کی محبت، وہ محبت کے جس میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اکثر میرا جوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بند مکان میں بھی علی علی کرتے ہو، کھلے میدان میں بھی علی علی کرتے ہو۔ میں نے کہا میری جان، بند مکان میں علی علی کرنا محبت ہے، مگر کھلے میدان میں علی علی کرنا مودت ہے۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کرنا کمال نہیں ہے۔ 1000 منافقوں کا مجمع ہو وہاں علی علی کرو تو پتا چلے کلیجہ میزم جیسا ہے۔ نعرہ حیدری، اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کیا تو کوئی میزائل تھوڑی مارا۔ وہاں علی علی کرو، چراغ اجالے میں نہیں اندھیرے میں جلایا جاتا ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کا تقاضا۔ اچھا تمہیں ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں، محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں؟ بھائی مان لو مجلس ختم ہو گئی، میں جانے لگا، خدا نہ خواستہ میرے اوپر حملہ ہو گیا،
हो भी सकता है, मुनाफिकों कौम से ही तो बन रहा है। हो गया हमला। अब मेरे साथ जो जवान संडीला के मौजूद थे, क्या नाम है आपका मेरी जान? है नफीस। ये नफीस मियाँ मेरे साथ थे। जैसे ही मेरे ऊपर हमला हुआ मुझे छोड़कर भाग गए। नहीं, ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि जब यहाँ आ गया तो खैबर का मुसलमान है, भागेगा नहीं। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। हमला हुआ मेरे ऊपर, मुझे छोड़कर पतली गली से निकल गए। तो इसका क्या मतलब है? ये मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, मोहब्बत करते हैं। का मौलाना मोहब्बत करते हैं तो आपको छोड़कर भागे क्यों? वजह यह है कि ये मुझसे तो मोहब्बत करते हैं मगर मुझसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अगर मेरे ऊपर हमला होता और मेरी जान बचाने के लिए ये अपनी जान कुर्बान कर देते ना, तो उस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मवद्दत कहते। इसलिए कि मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जहां महबूब के सामने अपनी जान की कोई हैसियत नहीं होती। अब समझ में आया संडीला वालों, जब करबला का वाकया हुआ था ना, तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लाखों थे, मवद्दत करने वाले 72। मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मोहब्बत करने वाले बहुत थे तबला, मवद्दत करने वाले 72 थे। हुसैन के सामने जिन्होंने अपनी जान को कुछ ना समझा 72 थे। मोहब्बत करने वाले तो बहुत थे। अगर ना होते तो करबला के बाद इंतकाम किन लोगों ने लिया? तवाबीन कहाँ से निकले? मुख्तार का लश्कर कहाँ से आया? कोई दूसरे गोले से तो आई थी नहीं फौज, सब यहीं के थे ना, कूफे के, मदीने के। कहाँ से? तो पता चला मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मवद्दत वाले 72 थे। और अल्लाह ने अहले बैत के लिए तकाज़ाए मोहब्बत नहीं किया, मवद्दत किया। आसान लफ्जों में बता दूं मवद्दत किसको कहते हैं। मवद्दत जैसे पानी मछली से करती है, मछली पानी से करती है, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं क़िबला मवद्दत है। पूछ जाकर बड़ी दाढ़ी रखने वाले मौलवी से, मछली का ज़बीहा ये नहीं कि उसकी गर्दन काट दी जाए, शरीयत में मछली का ज़बीहा ये है कि उसको पानी से जुदा कर दिया जाए। इसलिए कि मछली को पानी से ऐसी मवद्दत है कि अगर एक लम्हे को भी मछली को पानी से जुदा करोगे ना तो मछली तड़प कर मर जाएगी। अल्लाह कह रहा है अली से ऐसी मोहब्बत करो जैसे मछली पानी से करती है। अगर एक लम्हे को भी अली से जुदा होना ना तो मर जाना। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अली ना हो? चमन चमन गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, मेरा का शौहर अली अली, जैनब का बाबा अली अली, इमरान का दिलबर अली अली, अहमद का बराबर अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, मस्जिद में शहादत अली अली, काबे में विलादत अली अली, ऐलान कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली, तू खबर से बाहर चोट कर ले तेरी खबर के अंदर अली अली, हैदरी। बस समेट दी मैंने गुफ्तगू। मुसलमानों अभी वक्त है अली की चौखट पर आ जाओ। जिस मुल्ला के चक्कर में फंस कर एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। अब भी वक्त है, सारे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो तुम्हारी पिटाई हो रही है ना, तो सिर्फ इसलिए कि तुमने अली को छोड़ दिया है। सारी पिटाई बंद हो जाएगी, अली के दर पर आ जाओ। अल्लाह फिर से इज्जतदार बना देगा, अली के दर पर आ जाओ। ये जिन मुल्लाओं के चक्कर में फंस कर तू मौला को छोड़ रहा है ना, ये मौलवी क़यामत में अपने बाप को नहीं पहचानेगा तो आपको क्या पहचानेगा? कब्र से लेकर हश्र तक जिसका सिक्का चलेगा ना, वो अली का सिक्का है, वो हुसैन का सिक्का है। मैशर में किसी की हुकूमत होगी तो या अली की, या अली के भाई की, या अली की ज़ौजा की, या अली के बच्चों की। हुकूमत क़यामत के दिन अली की होगी।
लिहाजा अभी वक्त है अली की चौखट पर आ जाओ। और अली ने तुमसे मांगा क्या है, या नबी ने तुमसे क्या मांगा है, और तुम्हारी औकात क्या है, तुम नबी को दे भी क्या सकते हो। अल्लाह ने कहा लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मोहम्मद, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं कायनात को पैदा ना करता। कायनात उनके सदक़े में है यार, तो उनका सदका उनको क्या दोगे तुम, हैं? और नबी ने हमसे मांगा भी क्या मांगा, कुछ नहीं मांगा। एक चीज मांगी मुसलमानों तुमसे नबी ने, क्या वो भी नहीं दे सकते? एक चीज तुम्हारे रसूल ने, जिसका कलमा तुम पढ़ते हो ना, उस रसूल ने तुमसे एक चीज मांगी है, क्या? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मवद्दत दे दो। और कुछ नहीं कहा नबी ने, इतना ही कहा मुसलमानों से कि मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा कि नबी के जाने के बाद 50 सालों में पूरा नबी का घर लूट लिया, बच्चे बच्चों को तड़पा कर मारा। तुम्हारे भी तो छोटे छोटे बच्चे आए होंगे ना, तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? इंसाफ से बताना, अगर तुम्हारे मासूम बच्चों के पैरों में एक कांटा चुभ जाए तो तुम तड़प जाते हो। कभी सोचा हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर कैसे चलते देखा? रहम नहीं आता मुसलमानों तुम्हें नबी के घर वालों पर? तुम हमसे पूछते हो हम रोते क्यों हैं? दुनिया में कोई ऐसी माँ दिखा दो जिसके सामने उसके बच्चे की लाश पड़ी हो और वो ना रोए। कोई बाप दिखा दो जिसने अपने औलाद की मैयत देखकर आंसू ना बहाया हो। कोई भाई दिखा दो जिसके सामने उसके भाई का जनाजा पड़ा हो और वो ना रोए। तुम अपने बच्चों पे रो तो जायज है, हम नबी के बच्चों पे नहीं रो सकते? 6 महीने के बच्चे को नहीं छोड़ा। हुसैन ने क्या मांगा था? अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर निकले ना अजहर को। हुसैन ने कुछ नहीं मांगा, इतना कहा था कि मुसलमानों ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, अगर इसे पानी ना मिला तो असगर मर जाएगा। सुनोगे, मुसलमानों ने पानी तो नहीं दिया, एक सनसनाता हुआ तीर आया, असगर के गले को छेद गया। 6 महीने के बच्चे का गला, 3 मुंह वाला तीर। मुसलमानों रहम करो नबी के बच्चों पर। कभी तुमने देखा ना, अभी बकरीद गुजरी थी ना, तुमने जानवरों को दबा किया ना? तुम जानवर को कैसे दबा करते हो? गला काटते हो ना सामने से। मगर कभी तुमने ऊंट को दबा होते देखा? ऊंट को पहले दबा नहीं किया जाता। जब ऊंट खड़ा रहता है ना तो उसके गले में भाला मारा जाता है, नेजा मारा जाता है, ऊंट को नहर किया जाता है। सुनोगे मुसलमानों, करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे को मुसलमानों ने वैसे मारा जैसे कसाई ऊंट को नहर करता है। अल्लाह अकबर। 3 मुंह वाला तीर, 6 महीने के बच्चे का गला। कभी सोचना, अपनी औलादों का तसव्वुर रखना। खून का फव्वारा उठा, हुसैन ने नन्हे बच्चे का लहू अपने हाथों में लिया, हुसैन ने असगर का खून अपने चेहरे पर मला। बस हज़ारों 2 मिनट बस मैंने तमाम कर दिए। हुसैन ये कहकर असगर की लाश लेकर उठे, एक नन्ही सी कब्र बनाई, असगर की लाश को दफन किया। पता है मुसलमानों, हुसैन ने करबला में किसी शहीद के लाश को दफन नहीं किया, सिर्फ 6 महीने के असगर की लाश को दफन किया। जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की जरूर माफी मांगे, इसलिए कि खुदा जिन लोगों से नाराज होता है उनके आंखों में गमे हुसैन के आंसू नहीं आते। हुसैन ने सिर्फ असगर की लाश को दफन किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं सोचता था कि हुसैन ने ऐसा क्यों किया, किसी और का लाशा नहीं दफनाया, सिर्फ
اصغر کے لاش کو کیوں دفن کیا؟ حمید کہتا ہے مجھے پتا شام غریبہ میں چلا جب مسلمانوں نے نبی کے بچوں کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں نے نبی کے بچوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے. ارے حسین کے اکیلے لاش پر, محمد کے نواسے کی لاش پر 22,000 گھوڑے دوڑائے مسلمانوں نے. حمید کہتا ہے میں سمجھ گیا حسین جانتے تھے کہ ہمیں قتل کرنے کے بعد مسلمان ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں گے. ارے حسین برداشت کر لے گا, ارے اکبر برداشت کر لے گا, ارے عباس برداشت کر لے گا, مگر یہ گود کا بچہ, یہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ. حضرت من اللہ حسین نے اصغر کی لاش کو دفن کیا. ہادارو آ گئی شام غریبہ, لوٹ لیا مسلمانوں نے اپنے نبی کا گھر. کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے گھر کی بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی. نبی کے بچے جن خیموں میں تھے مسلمانوں نے وہ خیمے جلا دیے. سنو گے اللہ جانے جلتے ہوئے خیموں کے ساتھ کتنے محمد کے گھرانے کے بچے جل گئے. سنو گے عزادارو, جو بچے بچ گئے نا, سنو گے زینب ان کو لے کر خیمے میں جمع ہو گئی. عزادارو مسلمانوں نے نبی کے ایک ایک بچوں کا سر کاٹ کاٹ کر نیزے پر بلند کیا. عمر سعد ابن ابی وقاص یہ کون تھا؟ صحابی رسول کا بیٹا تھا, حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, یزید کے لشکر کا کمانڈر. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص اپنے خیمے سے نکل کر ایک ظالم سے کہا کہ ذرا سروں کو گن کر تو بتاؤ کتنے سر ہیں. ایک ظالم نے نیزوں میں سروں کو گنا, گن کر کہا 71 سر ہیں. عمر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا کہ 72 لوگ مارے گئے, 72واں سر کس کا ہے؟ ایک ظالم نے کہا 72واں سر محمد کے 6 مہینے کے نواسے, حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کا ہے. عمر سعد کہنے لگا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ, زمین پر نیزہ مارو. ارے زمین کھود کر بچے کی لاش نکالی جائے. عزادارو اصغر کی ماں خیمے میں کھڑی ہو کر رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی. میری ماں اللہ تمہیں وہ دن نصیب نہ کرے جو دن رباب نے دیکھا. ارے کچھ نیزہ سوار چلے, زمین پر نیزہ مارا. اب جو ایک ظالم نے نیزہ مارا, ارے نیزہ تو نکلا, نیزے میں پھنس کر ارے بچے کی لاش زمین سے باہر. ارے شمر لعنتی بڑھا, بچے کی لاش کو پکڑا, نیزے سے کھینچا, اپنے زانوں میں رکھا. ارے رباب دیکھ رہی تھی, ارے نیاز سے چھری نکالا, بچے کے گلے پر, معصوم گلے پر ارے چھری جلا دی. ماں کہتی رہ گئی ارے میرا پیاسا بچہ, ارے میرا 6 مہینے کا معصوم